اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ٹھکرا دیں۔ پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہو وہاں استاد ہو، پیر ہو، والد ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بہترین تعلیم کا بندوبست کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور راستے کے مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کا کام کرو، فإن اللہ به علیم، بس بے شک اللہ وحدہ لا شریک اس کو جاننے والے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے۔ اس آیت کے ابتدائی حصے پر تھوڑی سی بات میں نے عرض کی تھی۔ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواقع کے بارے میں سوال ہوا، اور پروردگار عالم نے اس کا جواب بھی دیا اور قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس خرچ سے مراد صدقات نافلہ ہیں، صدقات واجبہ نہیں، زکوٰۃ وغیرہ نہیں، کیونکہ والدین کا ذکر ہے اور والدین پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے۔ نہ ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، نہ اولاد ماں باپ کو دے سکتی ہے زکوٰۃ۔ تو رب العالمین نے سب سے پہلے فرمایا فللوالدین، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو، وہ آپ کے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اگر ان کو ضرورت ہے اور اللہ نے ان کو نوازا ہے تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت کچھ لے جانا ان کے لیے، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے یاد کیا ہے۔ فللوالدین، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اگر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو اللہ وحدہ لا شریک کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کو راضی رکھنا، ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کریں تو فلا تطعہما، قرآن کہتا ہے پھر ان کی نہیں ماننی۔ واتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ٹھکرا دیں۔ پھر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی آتی ہو وہاں استاد ہو، پیر ہو، والد ہو، مرشد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بات نہیں ماننی، بات وہی ماننی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ وہ کہیں جی چادر چڑھا کے آؤ تو نہیں، وہ کہیں جی 11ویں مناؤ تو نہیں، صرف اور صرف شریعت کے حدود کے اندر آپ نے ان کی حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں۔ اس سے بڑھ کر کیا رسول اللہ مبارک فرماتے کاش میں نماز پڑھ رہا تھا اور میری اماں فرماتی محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم، اور میں نماز توڑ کر اپنی اماں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہوں۔ جی جی، ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، پھر یہ بابا، یہ بوڑھا، یہ ایسا، یہ ایسا، دماغ خراب کیا ہوا اس نے، نہ خود کچھ پتا ہے نہ ہمیں کچھ کرنے دیتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ، ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ پتر سب پتا ہے، ہاں، ان کو جتنا پتا ہے خدا کی قسم کسی کو نہیں پتا اتنا۔ یہ ساری باتوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، تم سمجھتے ہو کچھ نہیں پتا۔ لیکن بہرحال والدین کی جتنی ہو سکے اطاعت اور ان کی خدمت۔ دوسرے نمبر پر والاقربین، رشتہ دار، صلہ رحمی، بہت بڑی بات ہے صلہ رحمی، اور اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہم صلہ رحمی اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے جس بھائی کا میرے ساتھ آنا جانا ہے میں اس کے ساتھ آنا جانا رکھوں گا، میری جو بہن میرے ساتھ لین دین کرتی ہے میں اس کے ساتھ لین دین کروں گا، میری جو پھپھو، میری خالہ جو میرے ساتھ لین دین کرتی ہے میں اس کے ساتھ کروں گا، جو مجھے نہیں پوچھتا، میرا چچا تایا، جائے بھاڑ میں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی۔ شریعت کہتی ہے، رسول اللہ مبارک فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سل من قطعک، سل من قطعک، سل من قطعک۔ یہ بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اور خصوصاً ہمارے پٹھانوں میں، ہوئے ہوئے، سل میں نیچے ہوں گا، میں، ہوئے ہوئے، یہ میں، حضور فرماتے سل من قطعک، جو آپ سے نہیں ملتا، جو آپ سے رشتہ داری توڑتا ہے اس سے جوڑ۔ صلہ رحمی یہ ہے، جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، آپ کہتے نہیں آپ میری بہن ہو، وہ آگے سے گالیاں دیتی ہے، وہ کہتے میرا کام تھا یہاں تک آنا، دروازہ کھولنا نہ کھولنا تیرا کام تھا، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ اور اب تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہے، نمبر ملائیں، السلام علیکم باجی میں فلاں، وہ ٹھگ کر کے بے وقوف، آئندہ مجھے فون نہ کرنا، بس آپ نے اپنا کام کر لی، پھر ایک دو دن چھوڑ کے پھر فون کر لیں، السلام علیکم، لیکن نیت چھیڑنے کی نہ ہو۔ یہ بھی بعض اوقات اگلے کو چڑھانے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے، چڑھانے کی نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے یہاں لاہور میں نے اسے دیکھے نہیں، دونوں سگے بھائی تھے، وہ جاتے تھے، اسی کرشن نگر میں رہتے تھے، جاتے تھے دروازہ کھڑکاتے تھے، بڑے بھائی چھوٹے کے گھر، اور کہتے بھائی میں، وہ آگے سے وہ مغلظات بکتا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ کہتا بھائی آپ کا کام آپ کے ساتھ، میرا میرے ساتھ، بس ٹھیک۔ سل من قطعک، رشتہ داری میں ہم یہ تو کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ جی میں مدرسہ چلا رہا ہوں، فلاں جگہ جی ماشاءاللہ مسجد کا سارا بل میں دیتا ہوں، لیکن کبھی خاندان میں بھی پوچھا، جو خاندان میں جو بچے بھوک کی وجہ سے ساری رات روتے روتے گزار دیتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے خاندان کا پوچھا؟ کوئی شک نہیں ہے، مدارس دین کے قلعہ ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن ان سے زیادہ حق ان کا ہے۔ والاقربین، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھیں کہ آپ کے قریب میں کوئی بندہ، اور پھر کمال یہ ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں اندر سے کیا ہوں۔ بعض اوقات ایسے حالت بنائی ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے میں اس کو 10 روپے دے دوں، جب پتہ چلتا ہے وہ اربپتی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان نے اپنا ظاہر ایسا بنایا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اگر ہے تو یہی ہے، اندر سے وہ میری طرف کھوکھلا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ظاہری ٹیز کا پاس ہوتا ہے، بس اندر کچھ نہیں ہوتا۔ خاندان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مجھے میرے بھائی کا پتہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس کیا ہے، مجھے میری بہن کا پتہ ہے کہ میری بہن کے پاس کیا ہے، اس کے پاس سونا چاندی ہے نہیں ہے، اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ کتنا کماتا، اس کا خاوند کتنا کماتا ہے، اس کا خرچہ کتنا ہے، اس کے معاملات کیا ہے۔ سب سے پہلے پھر والاقربین، اپنے قرابت داروں پر خرچ کریں، ان کو دیکھیں، ان کی ضروریات پوری کریں، اور اگر ہو سکے، ہم تو یہ کرتے ہیں نا، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ میرا بھائی میرے برابر کیسے آ گیا، اب اس کے کسی طریقے سے کوئی نقصان کیا جائے تاکہ یہ مجھ سے نیچے رہے،
یہ کون ہوتا جو آج اس نے بھی اپنے بیٹے کو جی موٹر سائیکل لے کر دے دی ہے، اس نے بھی جی فلانے کا پلاٹ خرید لیا ہے، اور بھائی شکر نہیں کرتا، تیرا بھائی ہے، ماں جایا اللہ کے بندے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، او نہیں جی کچھ کرنا چاہیے، شریعت کہتی ہے نہیں، اس کو کیا کریں، حوصلہ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، وہ آپ کے ساتھ برابر میں آ جائے. دوسروں کے ساتھ کریں گے لیکن اپنوں کے ساتھ نہیں کریں گے کہ نہیں جی کل کو یہ ہمارے برابر میں پھر بیٹھے گا. قرآن کہتا ہے وَالْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کا خیال رکھیں، قرابت داروں کا. اور فرمایا وَالْيَتَامَى، معاشرے میں جو کمزور اور ضعیف ہیں ان کا خیال رکھو. یتیم جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، شفقت سے محروم ہے، پدری شفقت سے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ، کیونکہ اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا یتیم ہے تو یتیم کو خراب نہ کریں، یتیم کو تباہ نہ کریں کہ آپ اسی کو پیسے دیں، پیسے دیتے جائیں، وہ لوفر بن جائے، وہ آوارہ بن جائے، وہ کل کو معاشرے پر بوجھ بن جائے. نہیں، اس کی بہترین تعلیم کا بندوبست کر دیں، اس کو پتہ بھی نہ چلے، کسی ذریعے سے بہترین اسکول میں ڈال دیں کہ بیٹے آپ نے پڑھنا ہے، بس اس کا خرچہ آپ اٹھائیں، مدرسے میں ڈالیں، اس کو معاشرے کا ایک بہترین فرد بنائیں. وَالْيَتَامَى، یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی اس کو بس یہ عادت نہیں ڈالی یتیم کو پتہ بھی نہ چلے. ہاں، اس کا گھر کا خرچہ، اس کے معاملات یتیم کا دیکھیں، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ کاش میرا ابا ہوتا، میرا باپ ہوتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم دنیاوی اعتبار سے اس کے حالات دیکھنے چاہیے. چند امور ایسے ہیں دنیا میں جب وہ روئی زمین پر ہوتے ہیں تو رب کا عرش ہل جاتا ہے. ان میں سے ایک یتیم کا رونا ہے ظلمن، ادبن نہیں پڑتا، ایک لگائیں سارا دن روتا رہے، وہ ہاتھ یوں کر کے بھی بد دعائیں دے، آپ کو نہیں لگنی، بے فکر رہے. اگر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ مدرسوں میں استاد کوئی بھی بچہ نہ رہتا، سب مر گئے ہوتے. یہ نہ دیکھیں، ادبن اس کو ادب سکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن کیا ہے، ظلمن نہیں. ظلم سے جب بچہ روتا ہے یتیم، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ روئی زمین کے اوپر ایک یتیم بچہ رو رہا ہے. ظلم نہیں. والیتامی والمساکین، مسکین اور فقیر، تھوڑا بہت اس میں بہرحال علماء فرق کرتے ہیں، لیکن وہ شخص جو بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، یہ نہیں کہ ہٹا کٹا اور وہ کیا ہے نہیں، شریعت نے اس کی سخت ممانعت کی ہے. مانگنے والے کو دینا نہیں ہے، کوئی نیکی ہی یہ نہیں ہے مانگنے والے کو دینا. آپ حضرات نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فرمایا حضور میرے حالات ٹھیک نہیں، کسی سے کہیں میرے ساتھ کچھ تعاون کرے. کان کھول کر سنیں، رسول اللہ مبارک نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا حضور گھر میں صرف اور صرف ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، بس اس کے علاوہ کل اثاثہ ہے گھر کا. ذرا تصور کریں، آج جو جھگیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 60 70 ہزار کی LCD لگی ہوئی ہے. اگر آپ کو یقین نہیں، میں آپ کو کل لے چلتا جی. ہزاروں روپے نیٹ کے بل دیے جا رہے ہیں مہینے کے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے، بس وہ بھی آتے ہیں یسرف کے والی، ہم بھی فوراً کہتے ہیں وہ یسرف کا نام لے لیا فوراً، کو کچھ نہ تو کچھ. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ میرے مدینے کو یسرف نہ کو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسی پر ہمیں پیار آتا ہے کہ نہیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے تو لہذا اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. صحابی نے کہا میرے گھر میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک کمبل اور ایک پیالہ، جام کہہ لیں، پیالہ کہہ لیں، کٹورا کہہ لیں، جس میں اس نے پینا بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ اسی ایک میں کرنا، اور ایک کمبل اس کو اوڑھنا ہے. انہوں نے فرمایا لے کر آیا. حضور نے فرمایا ہے کوئی اس کو خریدار؟ ایک صاحب نے کہا حضور 1 درہم. حضور نے فرمایا کوئی بڑھانے والا ہے؟ دوسرا صاحب فوراً سمجھ گیا کہ 2 درہم کا تو نہیں ہے، لیکن حضور چاہتے یہ ہیں کہ بڑھ جائے. حضور کی منشا سمجھ گئے، فوراً کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور 2 درہم. فرمایا لے آؤ.
یہ لو سامان دیا، فرمایا 1 درہم کا گھر کے لیے کچھ تھوڑا سا راشن لے لو، 1 درہم کا رسا اور کھلاڑا لو، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بازار میں بیچو، مانگنا حرام ہے، مانگنا حرام ہے، مانگنا نہیں۔ اچھا، چند دن کے بعد رسول اللہ مبارک مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے، دیکھا وہ صحابی، فرمایا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور اللہ نے اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی، کتنے پیالے آ گئے، کتنے کمبل آ گئے، اب تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو میں دے دوں۔ یہ کل اثاثہ تھا گھر کا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تو ہو، اگر رسول اللہ مبارک ایک اشارہ فرماتے خدا کی قسم صحابہ کرام ڈھیر لگا دیتے دراہم دنانیر، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، گھر سے لے کر آؤ۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تعلیم تھی کہ نہیں، آپ قدم اٹھائیں برکت وہ ڈالے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، قدم نہیں اٹھانا، کام نہیں کرنا، بس صرف اور صرف کیا ہے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا۔ ہمارے جو ماشاءاللہ خان صاحب ریاست مدینہ بنانے والے، وہ کہتے ہیں لنگر خانے کھولو سارے، بس صرف کیا ہے، لنگروں پر پلنے والے ہوں، سارے لنگر کھاتے رہیں۔ واہ بدبختہ، لوگوں کو کیا کریں، کاروبار دیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، وہ لنگر بنا رہے ہو۔ لنگر خانے نہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے کریں کہ وہ کسی کو دینے والے بنے۔ وہ سارا دن وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، سوٹے لگاتے ہیں، تھک کر کے نہ ٹائم ہوتا ہے تو جا کر کھانا وہاں کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر چوری، بدکاری، برائیاں، ڈاکے، یہ سارے یہی لوگ لگاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ ان کو آپ جا کر کہیں آئیں میرے ساتھ 50 بندوں کو میں کل کام دیتا ہوں، تو کہیں گے جائیں جی اپنا کام کریں، تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیرا دماغ خراب ہوا ہوا، کام گم کوئی نہیں ہے۔ والمساکین، مسکین وہ شخص ہے بیچارہ کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہیں، اور جائز اخراجات، جائز نہیں، خواہشات نہیں۔ اللہ نے ضرورت کا وعدہ کیا ہے، خدا کی قسم، خواہشات کا نہیں۔ یہ دنیا میں اللہ نے ضرورت کا وعدہ کیا کہ میرے بندے تیری ضرورت میں پوری کروں گا، لیکن تیری خواہشات یہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، خواہشات وہاں پوری ہونی، یہاں ہونی نہیں، یہاں سے وعدہ ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ والمساکین، ان کو بھی دو، وابن السبیل، راستے کا مسافر ہے، اچانک ایک شخص ہے، اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا ہے، کہیں رک گیا ہے، پیسے ختم ہو گئے، خرچہ نہیں ہے، وابن السبیل، علماء نے لکھا ہے، علماء مدارس کے طلباء کرام وابن السبیل میں، وابن السبیل شخص ہے، اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، آپ چپکے سے اس کا کیا کر رہے ہیں، اشاعت، اور یہ سارا اشاعت دین کا ثواب بھی آپ کو ڈبل مل رہا ہے۔ وابن السبیل وما تفعلوا من خیر، جو تم نیکی کرتے ہو وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ ہم تو ٹھک کر کے تختی لگاتے ہیں کہ جی یہاں تختی لگانے کی یہ پلر میں نے بنایا تھا، اچھا جی ٹھیک ہے، قاری صاحب ذرا جمعے میں اعلان فرما دیجئے گا کہ ماشاءاللہ پھنکے میں لے کر آیا تھا، بڑی بات ہے، کر دیتے۔ پنجاب کے دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، فلاں چودھری صاحب کی بچی 50 روپے لے کر آئی ہے جی، اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائے، خیر فرمائے، فلاں 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 فلاں، ٹھگ کر کے دوسری جو ہو کہتا ہے فلاں 50 لے کے آئیے، میں نے 100 بھیجنے۔ طریقہ ہے لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا؟ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا 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 نہیں کیا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم۔ آگے قتال کا ذکر انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین، ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما، حلال کی روزی کے اسباب مہیا فرما، حرام مشتبہات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو احکامات پروردگار ہم نے سنے پروردگار ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما،
اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم اللہ.